ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی حاضر ہے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب شجاع الدین شیخ، ہم سب کے پسندیدہ اسکالر۔ پچھلا پروگرام جو سیرت النبی کا ہو رہا تھا اس میں ہم نے ربیع الاول کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کیا تھا، اور چونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے تو ہم نے کہا کہ اس پر گفتگو ہونی چاہیے، اور بات بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ یہاں تک پہنچی کہ صاحب علماء جو ہیں وارثین انبیاء ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں، کہ وارثین انبیاء ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ معلم تھے اور آپ نے اپنی وراثت میں جو چیزیں منتقل کی وہ علم ہے، اور انبیاء کرام صرف علم ہی منتقل کرتے ہیں، وراثت میں مال و دولت نہیں کرتے، جائیداد نہیں ہوتی، بینک بیلنس نہیں ہوتا ان کا کوئی، ان کا جو اصل بینک بیلنس ہے وہ علم ہے، وہ منتقل ہو جاتا ہے۔ تو علماء کرام جو ہے وارثین ہیں، وارثین کو جو ہے وہ کس قدر محتاط رہ کر اس وراثت کو آگے تقسیم کرنا ہوتا ہے، اس پر گفتگو ہو رہی تھی، جس میں پھر علماء سو اور علماء حق کی بات نکلی، اور بات بڑھتے بڑھتے بہت دور تک چلی گئی۔ تو میں چاہوں گا کہ شجاع صاحب جو ہیں پچھلے پروگرام کا تھوڑا سا ریکیپ کر لیں، تو اس کے بعد پھر ہم اگلے ایپیسوڈ کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اصل میں ربیع الاول کے حوالے سے وہی ساری باتیں ہو رہی تھیں کہ صاحب دیکھیے علماء اصل میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں، مجھے معاف کیجیے گا ناظرین، اب چونکہ بات نکلی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس پہ بات ہو جائے۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم بڑی معذرت کے ساتھ مذہب کے نام پر جو ہے وہ دین میں داخل کر رہے ہیں، اور کچھ متنازع باتیں، میں ایسی باتیں نہیں کرنا چاہ رہا، مجھے کوئی میرا خدا نخواستہ میری انٹینشن ہے، کچھ ایسی چیزیں جن کا کسی بھی مکتبہ فکر سے کوئی تعلق نہیں ہے، سب اپنے مکتبہ فکر میں صحیح ہیں، کسی بھی مکتبہ فکر نہیں، ہر مکتبہ فکر کے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار یہ غلط ہے۔ تو اس طرح کے کچھ معاملات جو ہیں وہ ہو گئے ہیں کہ جو بڑے قابل مطلب تشویش بھی ہیں، اور پھر مجھے افسوس بھی ہوتا ہے کہ کس طرح کے معاملات جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ خیر، بجائے اس کے کہ پچھلے پروگرام کے ریکیپ سے ہم شروع کریں، آپ کی اسی بات کو میں چاہتا ہوں تھوڑا سا ذکر کر دوں۔ دیکھیے ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی بات کی کہ ہر بندہ مومن، ہر امتی اپنے اپنے انداز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، عقیدت کا، احترام کا اظہار کرتا ہے، اور ہم نے پچھلے پروگرام میں اس پر کلام بھی کیا، اور حضور علیہ السلام پر ایمان، آپ کی محبت، آپ کا ادب اور آپ کا احترام، اور آپ پر صلاۃ و سلام کا بھیجنا، آپ کی اطاعت، آپ کی اتباع، آپ کے مشن میں شریک ہونا، دعوت دین کے کام میں، نفاذ دین کے کام میں شریک ہونا، ختم نبوت کا ایک عقیدے کا پہلو، ختم نبوت کا ایک عملی پہلو ہے کہ حضور کی ختم نبوت کے بعد دین کی دعوت اور دین کے نفاذ کی محنت، یہ سب ہمارے کاندھوں پر۔ یہ پچھلے پروگرام کا چلے چھوٹا سا ریکیپ بھی آ گیا، لیکن جو بات آپ نے بیان فرمائی ہے کہ تمام معروف مکاتب فکر کے علماء اس بات پر تو متفق ہے نا کہ جب حضور نبی اکرم علیہ السلام کا ذکر خیر ہو تو 100 بار یعنی 100 مرتبہ ادب اور احترام کے معاملات کو اور وقار کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اب جن باتوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا اس کو اگر میں بہت زیادہ اسپیسیفک نہ بھی کروں تو بھائی عورتوں کو بے پردہ کر کے بٹھانا اور پورا مجمع جو ہے وہ اس کا نظارہ کرے، یہ کس کی گنجائش کہاں سے گنجائش نکلتی ہے اس چیز کی؟ اسی طریقے پر جو ہے وہ اللہ معاف فرمائے کہ گفتگو کے انداز یا کبھی شاعری کا انداز ایسا گراوٹ والا ہو جو عشق و محبت کی داستان کے اندر گراوٹ والے انداز کو اختیار کیا جاتا ہے، اور اللہ اکبر کس کی شان بیان ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ احساس کرو بھائی اس کا ڈھول باجوں کا معاملہ، موسیقی کے آلات کا استعمال کیا جانا، حضور نے تو منع فرمایا ان چیزوں سے، تمام مکاتب فکر کے علماء اس کی نفی کرتے ہیں، اور اس کے اندر یہ سارے معاملات اختیار کیے جا رہے ہیں۔ اس سے آگے بڑھ کر باقاعدہ اسٹیج کے اوپر کچھ لوگ ناچ رہے ہیں، کود رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، یہ گنجائش کہاں سے نکلتی ہے؟ تو بہرحال اس پر تمام اس کا کسی علماء یا ان کی ہدایت کوئی تعلق نہیں، یہ لوگوں کی کم علمی اور مجھے معاف کیجیے گا برا جملہ جہالت کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، ورنہ ہر مکتبہ فکر کے علماء جو اس پہ سخت جو ہے وہ نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ چنانچہ اب اس یقیناً کسی صاحب علم نے تو یہ بات نہیں کہی، کوئی بھی پسند نہ کوئی کہہ بھی نہیں سکتا، کوئی سچا امتی اور صاحب علم ہو اور عالم دین ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ البتہ اب ضرورت اس بات کی ہے، اہمیت اس بات کی ہے، احساس فرض ہونا چاہیے کہ یہ جو منکرات شامل کر دیے گئے حضور کے ذکر خیر میں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بے کنی کی کوشش کی جائے، ان کو روکنے کی کوشش کی جائے، ان پر روک لگائی جائے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ شب برات کے حوالے سے اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس میں پھر علمی
دلائل، رائے کیا نہیں، اس کو میں بحث میں لے کر نہیں آتا، مگر وہ اہل علم جو اس کے قائل ہیں، اس کے منانے کے قائل ہیں، انہوں نے بھی فتوے دیے یہ آتش بازی کرنا، یہ فائرنگ کرنا سب منع ہے، کیونکہ بات غلط ڈگر پہ چلی گئی تو فوراً اس پر روک لگائی گئی۔ بہت اچھی بات ہے، میں سمجھتا ہوں یہاں تو حضور کی ذات بابرکات کا معاملہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کن کی نسبت سے یہ اجتماعات ہو رہے ہیں، کن کے ذکر خیر کے تعلق سے اجتماعات ہو رہے ہیں، اور وہاں منکرات کا ارتکاب ہو، وہاں گناہوں کا ارتکاب ہو، وہاں نافرمانی کے کام ہو، وہاں حرام کاموں کا ارتکاب ہو رہا ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بھی حضور کے ادب اور احترام کے خلاف بات ہو جائے گی۔ اس پر میں سمجھتا ہوں کہ اہل علم کو پرزور انداز سے آواز بلند کرنی چاہیے، اور ان معاملات کی جو کہ منکرات شامل ہو گئے اس سارے معاملے کے اندر ان کی بیخ کرنے کے لیے کوشش کی جانی چاہیے۔ یہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا دینی فریضہ ہے۔ پہلے حضور یہ کام کرتے تھے، یأمرہم بالمعروف برائی سے روکتے تھے، وینہوا عن المنکر، سورہ اعراف کی آیت 157 ہے، حضور کا فریضہ تھا، آپ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور بدی سے روکتے ہیں۔ آج یہ امت کی ذمہ داری، بلکہ مجھے یاد آیا پچھلی نشست میں حدیث مبارک میں نے کیا پیش کی تھی، آج تو بات آپ نے شروع یہاں سے کی ہے، میں نے حدیث مبارک پیش کی تھی، حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، جامع ترمذی شریف کی روایت ہے، تم لازماً نیکی کا حکم دو گے، تم لازماً بدی سے روکو گے، اگر تم نے فرض انجام نہ دیا تو اندیشہ ہے کہ تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، پھر تم دعائیں کرو گے، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے اس سے برکت اٹھ گئی ہے، ہماری زندگیوں سے سکون ختم ہو گیا ہے، ہم 24 گھنٹے جو ہے وہ حل من مزید میں پڑے ہوئے ہیں، اس کے باوجود ہمارا پیٹ نہیں بھر رہا ہے، ہم پر اللہ معاف کرے کیسے کیسے عذاب مسلط ہیں، لیکن ہم کبھی غور نہیں کرتے کہ یہ ہمارے، چونکہ اللہ تعالیٰ تو کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، ہمارے اپنے اعمال جو ہیں وہ ہماری تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ قرآن میں اس کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ بالکل قرآن حکیم میں سورہ روم کی آیت 41 ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، خشکی تری میں فساد مچ گیا ہے لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، اعمال کی وجہ سے، تاکہ اللہ ان کے کچھ اعمال کا مزہ چکھائے، سب کا نہیں چکھاتا وہ، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ نے آیت 30 میں ارشاد فرمایا کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو مصائب تم پر آتے تمہارے اپنے کرتوتوں اور تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آتے، بہت سی باتیں تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ ہمارے اوپر جو مصائب کا نزول ہے، آج مہنگائی کا طوفان نہیں آ گیا، آج زندگی بے برکتی، سب سے بڑا عذاب جو ہے وہ بے برکتی ہو گئی، مال سے برکت اٹھ گئی، اولاد سے برکت اٹھ گئی، گھر سے برکت اٹھ گئی، وقت سے برکت اٹھ گئی، معاملات سے برکت اٹھ گئی ہے۔ تو یہ بھی ایک نوعیت کی آزمائش اور تنبیہ ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں نرمی کا معاملہ پیدا ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے بنے، نہ کہ اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے، پیغمبر علیہ السلام کے احکام کی خلاف ورزیاں کرنے والے بنے۔ استغفر اللہ۔ وہ تمام حضرات سے میری دردمندانہ درخواست، اپیل ہے، اپنے اپنے علماء کرام کی بات مانیے، اللہ کی طرف رجوع کیجئے، جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں اس پہ توبہ کیجئے، رسول اللہ کے ادب و احترام کے حوالے سے اپنے علماء سے رجوع کیجئے۔ آپ جس مکتبہ فکر کے بھی آدمی ہیں، اپنے مکتبہ فکر کے عالم سے پوچھئے، چونکہ یہ علماء جو ہیں وارثین انبیاء ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کے رسول نے اپنا وارث قرار دیا ہے، اور جو اپنے علماء کا احترام نہیں کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آپ نے فرمایا وہ شخص میری امت میں سے نہیں ہے جو ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا اور جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے عالم کے حق کو نہیں پہچانتا۔ رسول اللہ کی حدیث ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم ہیں، اور آپ نے مطلب معلم ہونے کے حوالے سے معلم کے حقوق کا تحفظ فرمایا ہے، علماء کے حقوق کا تحفظ، استاد کے حقوق کا تحفظ فرمایا، اور کہا کہ ان کا احترام کرو۔ تو اپنے اپنے مکتبہ فکر کے علماء کا احترام کیجئے، ان کی بات سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں، اپنی مرضی نہ چلائیے، اس لیے کہ ہمیں بالآخر گھوم پھر کے دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے علماء کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ ظاہری بات ہے، اصل دین انہی تک پہنچا ہے، انہی کے ذریعے امت کو منتقل ہوا، اور یہ علماء حق کا سلسلہ 14 صدیوں سے قائم ہے، اور انہی کی ہم بات کر رہے ہیں۔ علماء سو کے تو شر سے ہم بچنے کی التجا کریں اللہ سے، اور علماء حق سے جڑنے کی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان سے ہمیں استفادے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور علماء حق کی علامات کیا ہوتی ہیں، پچھلے پروگرام میں تھوڑی سی وضاحت اس پر بات ہو چکی، جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، اور جس کی بات جو ہے وہ دل پر لگے ڈائریکٹ جا کر۔ یہ علماء حق ہیں، علماء صوبے ہیں، جس طرح اچھے برے ہر شعبے میں ہوتے ہیں، یہاں بھی ہو سکتا ہے
لیکن اللہ تعالیٰ لیکن میجورٹی آج بھی علماء حق کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں پچھلے پروگرام میں جو بات وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معلم کی فضیلت کے حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جو ہے وہ معلم ہونا پسند ہے اور میں معلم ہوں، اور پھر علماء کو اپنا وارثین قرار دیا۔ معلم کو تعلیم دیتے وقت اجر ملتا ہے، جب وہ تعلیم دے رہا ہوتا ہے، کسی کو سکھا رہا ہوتا ہے، تو جس طرح اللہ تعالیٰ طالب علم کو اجر دیتا ہے کہ وہ سیکھنے کی طرف لگا، اس طرح سکھانے والے کو بھی اس کا اجر ملتا ہے۔ حدیث مبارک ہے نا، مشہور حدیث ہے بخاری شریف میں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ سیکھنے والے کے لیے بھی اجر اور سکھانے والے کے لیے بھی اجر ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، جو آپ نے بات بیان فرمائی وہ حدیث کی ترجمانی ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ نیکی کی دعوت دینے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے۔ ہم نے کسی کو خیر کی بات سکھائی، وہ عمل کرنے میں لگ گئے، اس کا اجر تو ملے گا اس کو، یہ جو سکھانے والا اس کو بھی اجر ملے گا۔ پھر وہ حدیث مبارک جو ہے جو مسلم شریف میں ہے کہ جب بندے کا انتقال ہو جاتا ہے اس کا نام اعمال بند کر دیا جاتا ہے سوائے 3 کاموں کے۔ ایک، صدقہ جاریہ کا عمل، ایسا عمل جس سے اللہ کی مخلوق کو مستقل فائدہ ملتا رہے۔ نمبر 2، علم جو سکھایا تو جب تک لوگ نفع اٹھائیں گے اس سکھانے والے کو بھی اجر ملے گا۔ اور 3، نیک اولاد جو والدین کے لیے دعا کرے۔ تو جو سکھانے والا ہے، جو معلم ہے، خیر کی تعلیم دینا، بھلائی کی تعلیم دینا، وہ تو جو لوگ عمل کریں گے اتنا ہی اجر اس کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے عطا ہوگا۔ ایک اور حدیث مبارک میں آتا ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علی تمہاری وجہ سے ایک شخص بھی ہدایت کی طرف آ جائے تو یہ سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی بات ہے۔ ایک روایت میں 100 سرخ اونٹوں کا ذکر آتا ہے، اور سرخ اونٹ آج کی کسی بڑی سے بڑی مہنگی ترین سواری کو آپ کہہ لیں، جو بھی برانڈڈ بڑی مشہور مہنگی گاڑیاں ہوتی ہیں، تو وہ سرخ اونٹ اتنا قیمتی، تو 100 سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی بات ہے کہ تمہارے بتانے سکھانے سمجھانے سے کوئی ہدایت کی طرف کوئی آدمی ہدایت پالے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں پھر آ کے بات کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ کوئی تمہاری وجہ سے ہدایت پالے، اور سچی بات ہے، ایمانداری کی بات یہ ہے، ہم تو اسی لالچ میں، میں تو اسے لالچ ہی کہتا ہوں، اسی لالچ میں جو ہے یہ ساری گفتگو کر لیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی ایک آدمی ایسا ہو کہ جسے ہماری بات لگ جائے اور اس کے نتیجے میں ہماری بھی مغفرت ہو جائے اور ہمیں بھی ہدایت مل جائے، مزید ہدایت اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، ہدایت عطا فرمائے اور مزید ہدایت عطا فرمائے۔ جیسے علم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب زدنی علما، اے رب میرے علم میں اضافہ کر، تو اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں بھی اضافہ کر دے، ہمارے عمل میں بھی اضافہ کر دے۔ تو معلم کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، اب یہ نہ سمجھا جائے کہ صرف معلم کا درجہ بہت بلند ہے، متعلم کی فضیلت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بیان فرمائی ہے کہ علم فضیلت اور پہنچانے والا، علم سیکھنے والا اور پہنچانے والا دونوں معزز ہیں، دونوں معزز ہیں۔ دیکھیں علم سے جب جڑ گیا نا بندہ، تو چاہے وہ سیکھنے والا ہوگا یا سکھانے والا ہوگا، انشاءاللہ وہ عظمت پالے گا، وہ فضیلت پالے گا۔ بڑا مشہور مجھے یاد آتا ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ بتائیے کہ علم افضل ہے یا دولت افضل ہے؟ تو فرماتے کہ علم افضل ہے، بٹ نیچرل، اور فرماتے کہ دیکھو دولت تو امیروں کو، قارون جیسے لوگوں کو بھی ملتی رہی، علم پیغمبروں کو عطا ہوا۔ دولت کی حد ہوتی ہے، علم کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ دولت والے کے دشمن بہت ہوتے ہیں، علم والے کے دوست بہت ہوتے ہیں۔ دولت کی حفاظت انسان کو کرنا پڑتی ہے، علم انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ دولت تکبر سکھا دیتی ہے، علم حلم اور تحمل اور جھکاؤ سکھا دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ نے انبیاء کو علم عطا فرمایا، جو حدیث مبارک پچھلے پروگرام میں بھی تھی کہ انبیاء کے وارث علماء ہیں، اور انبیاء جو ہے وراثت میں درہم دینار نہیں چھوڑتے، وہ علم کا ورثہ چھوڑتے ہیں، تو جو لینا چاہے سب سے بڑھ کر اس کو حاصل کرے۔ ایک دفعہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بازار میں گئے تو کہا لوگو تم یہاں بیٹھے ہو، وہاں رسول اللہ کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ لوگ دوڑے دوڑے گئے بھی کیا تقسیم ہو رہا ہے، دیکھا تو مسجد نبوی کا بتایا گیا، وہاں کچھ لوگ علم کے سیکھنے سکھانے میں مشغول تھے۔ کہا ابو ہریرہ یہ کیا بات ہے بھائی، تم کہہ رہے رسول اللہ کی میراث تقسیم ہو رہی؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہاں یہی تو رسول اللہ کی میراث ہے، انبیاء درہم دینار نہیں چھوڑ کے جاتے، وہ تو علم کا ورثہ چھوڑ کر جاتے، جو چاہے اس میں آگے سے آگے بڑھ کر حاصل کرنے کی کوشش کریں۔
یہ جو کچھ سیکھنے سکھانے کا عمل ہے نا، مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ کوئی شخص اس ارادے سے مسجد میں جائے کہ وہ بھلائی کے سیکھے گا یا سکھائے گا تو اسے ایک حج کا ثواب ملتا ہے، ابن ماجہ کی حدیث سے۔ جی، اور یہ جو اعمال کے فضائل ہیں، حج کرنا، عمرہ کرنا اور اعمال انجام دینا، وہ اعمال تو اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جب فضائل کی بات آ رہی ہے تو علم خود اپنی جگہ اس کا سیکھنا سکھانا اتنا بڑا فضیلت والا عمل ہے کہ کہیں یہ روایت جو آپ نے حج کے ثواب کے برابر بیان فرمائی، کبھی حضور فرماتے جو بندہ گھر سے علم کے حصول کے لیے نکلتا ہے وہ اللہ کی راہ میں ہے، کبھی آپ فرماتے جو علم کے حصول کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اس کی راہ میں پروں کو بچھا دیتے ہیں، اور جو سکھانے والا ہے تو سکھانے والے کے لیے تو سمندروں میں مچھلیاں اور بلوں میں چیونٹیاں، جو خیر کی بات سکھانے والا ہے، سمندروں میں مچھلیاں اور بلوں میں چیونٹیاں بھی اس کی مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعلم کے بارے میں جو فضیلتیں آپ نے بیان کی وہ کمال کی ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے، ایک طالب علم، وہ اس نیت سے نکلتا ہے کہ وہ علم حاصل کرے گا اور وہ علم حاصل کر لیتا ہے، یعنی علم کو پا بھی لیتا ہے تو اسے پھر 2 اجر ملتے ہیں۔ جی، 2 باتیں ہیں نا، ایک ہے نکلنے کی محنت اور مشقت کرنا، اور ایک ہے علم حاصل کر لینا، یہ بھی فائدہ بھی ہو گیا، فائدہ بھی ہو گیا، علم بھی مل گیا۔ دوہرا اجر ہوا۔ اگر کہیں گیا، کوئی سٹرگل کی، کوئی محنت کی، کچھ نہ پا سکا فار اینی ریزن، تو یہ نکلنے والا عمل اپنی جگہ سعادت کی بات ہے، اس کا بھی اجر ملے گا۔ اس لیے نکلا اور پایا تو 2 اجر، اور اگر بالفرض استاد نہ مل سکا، جس کے پاس گیا تھا وہ نہ مل سکا، تو یہ نکلنے کا مطلق عمل ہے، اس پر بھی ایک اجر اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ اور اس سے بھی بڑی بات کہ اگر اس راہ میں نکلا اور راستے میں موت واقع ہو گئی تو پھر تو اجر کی بات ہی کچھ اور جی، ایک روایت عادت ہے پھر تو۔ ہاں، ایک روایت تو یہ ہے کہ من جاءہ الموت وہو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام، جسے موت آ جاتی ہے اس عمل کے دوران میں کہ وہ علم حاصل کرے تاکہ اسلام کی صحیح تصویر لوگوں کے سامنے پیش کرے، اور وہ انتقال کر جائے تو کل انبیاء سے 1 درجہ نیچے وہ ہوگا، بس اس کے اور انبیاء کے درمیان 1 درجے کا فرق ہوگا۔ کون علم حاصل کرنے نکلا؟ ایک اہم مقصد کیا تھا؟ اسلام کی صحیح تصویر دنیا کے سامنے پیش کرے۔ بھئی صحیح اسلام تو وہ ہے جو حضور لے کر آئے نا صلی اللہ علیہ وسلم، آج اس کو پریزنٹ کرنا، آج کے میڈیم میں پریزنٹ کرنا، آج کے ذہن کے مطابق پریزنٹ کرنا، آج کے انٹلیکچوئل لیول پر پریزنٹ کرنا، یہ سب تقاضے ہیں، لیکن مطلق بات کیا ہے؟ علم کا حصول، تاکہ علم دین حاصل کر کے صحیح تصویر اسلام کے لوگوں کے سامنے پیش کرے، اسلام کو زندہ کرنے کی کوشش کرے، تو اور اس حالت میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو انبیاء اور اس شخص کے درمیان میں 1 درجے کا فرق ہوگا جنت میں۔ یہ اس قدر بڑی سعادت کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ اہمیت جو ہے وہ تعلیم کو دی ہے، اور آپ کا طریقہ تعلیم بھی بالکل منفرد ہے۔ آپ معلم اخلاق بھی ہیں، آپ معلم بھی ہیں، معلم اعظم بھی ہیں، اور آپ کا جو طریقہ ہے جو ہمیں سیکھنا چاہیے، جو اساتذہ کو سیکھنا چاہیے، جو علماء کو سیکھنا چاہیے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، یہ جو مشغولیت ہے آپ کی 23 برس کی، اس میں علم پھیلانا، وحی کا علم پھیلانا، لوگوں کی تربیت کرنا، نفوس کا یہ ساری تعلیم ہی ہے نا۔ جو ہمارے ہاں شعبے میں تو اب یہ ہوا کہ ہم علم تو دینے کی کوشش کرتے ہیں، تزکیہ نفس کی کوئی استاد، مجھے معاف کیجیے گا، کوئی استاد بھی تزکیہ نفس کی اور تہذیب کی صورت گری کی کوشش نہیں کرتا۔ حالانکہ ذمہ داری یہی ہے، حالانکہ ذمہ داری بھی ہے، اور حضور کا ذکر قرآن میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور علیہ السلام کا مشن وہ تو 3 احادیث میں 3 آیات میں آیا جو پچھلے پروگرام میں بات ہوئی تھی کہ لیظہرہ علی الدین کلی، اللہ کے دین کو غالب کر دیں اللہ کی اس پوری زمین پر، یہ اور نظام زندگی پر۔ یہ حضور کا مشن 3 مرتبہ قرآن میں بیان ہوا۔ البتہ بڑا اہم نقطہ ہے ڈاکٹر صاحب، اس مشن کے لیے افراد بھی تو چاہیے تھے، جد و جہد کرنے کے لیے، محنت کرنے کے لیے۔ وہ افراد کس طرح تیار ہوئے؟ وہ قرآن حکیم کے ذریعے تیار ہوئے، اور اس طریقہ کار کا ذکر کہ حضور نے قرآن کے ذریعے افراد تیار کیے، تربیت ان کو دی ہے، یہ ذکر 4 مرتبہ۔ بڑی انٹرسٹنگ بات، مشن والی آئے 3 دفعہ، اور اس مشن کی تکمیل کے لیے افراد کی تیاری والی بات 4 مرتبہ آئی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ افراد پر محنت بہت زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ وہ 4 آیات میں 4 ہی باتیں آئی ہیں، 4 آیات میں 4 باتیں بار بار اللہ تعالیٰ نے دہرائیں، اب آپ کو بھی یاد آ جائیں گی۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، آیات کی تلاوت فرماتے،
ان کا تزکیہ فرماتے ہیں اور احکام کی تعلیم دیتے ہیں۔ ترتیب کیا بن رہی ہے؟ تلاوت، اس کے بعد تزکیہ اور پھر تعلیم کتاب ہے، اور پھر حکمت اور دانائی کی باتیں بھی۔ تو حاصل کلام ہے کہ اگر علم تزکیہ کے بغیر جا رہا ہے بیکار ہے، تو وہ مفید ثابت نہیں ہو سکے گا، بلکہ وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو کبھی نہ ہو جائے، وہ فائدے کے بجائے نقصان کا باعث نہ بن جائے۔ تو یہ تزکیہ، جس کو تزکیہ نفس بھی کہیں گے، تزکیہ باطن بھی کہیں گے، تزکیہ فکر بھی کہیں گے، تزکیہ عقل بھی کہیں گے، تزکیہ قلب بھی کہیں گے، تزکیہ اعمال بھی کہیں گے، باطن کا تزکیہ، ظاہر کا تزکیہ، فکر کا تزکیہ، ارادوں کا تزکیہ، اعمال کا تزکیہ۔ اگر یہ فوکس نہیں ہے تو نرا علم وہ مفید نہیں ہو سکے گا۔ تو اللہ کے کلام کی ترتیب بھی اس اہمیت کو واضح کر رہی ہے کہ آیات کی تلاوت فرماتے ہیں، تزکیہ فرماتے ہیں، احکام کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت سکھاتے ہیں۔ ناظرین، جو تزکیہ کا لفظ آپ بار بار سنیں، تزکیہ سے مراد ہے پاک کرنا، صاف کرنا، ستھرا کرنا، یعنی دل کو بھی صاف کر دیتے ہیں، دماغ کو بھی صاف، فکر کو بھی صاف کر دیتے ہیں، بالکل پاکیزہ کر دیتے ہیں۔ جب دل اور دماغ پاکیزہ ہوں گے تو علم کا فائدہ ہوگا، یعنی جب تک ہم وضو صحیح۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی حاضر ہے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب شجاع الدین شیخ، ہم سب کے پسندیدہ اسکالر۔ پچھلا پروگرام جو سیرت النبی کا ہو رہا تھا، اس میں ہم نے ربیع الاول کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کیا تھا، اور چونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے تو ہم نے کہا کہ اس پر گفتگو ہونی چاہیے، اور بات بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ یہاں تک پہنچی کہ صاحب علماء جو ہیں وارثین انبیاء ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ وارثین انبیاء ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ معلم تھے، اور آپ نے اپنی وراثت میں جو چیزیں منتقل کی وہ علم ہے، اور انبیاء کرام صرف علم ہی منتقل کرتے ہیں، وراثت میں مال و دولت نہیں کرتے، جائیداد نہیں ہوتی، بینک بیلنس نہیں ہوتا ان کا کوئی، ان کا جو اصل بینک بیلنس ہے وہ علم ہے، وہ منتقل ہو جاتا ہے۔ تو علماء کرام جو ہے وارثین ہیں، وارثین کو جو ہے وہ کس قدر محتاط رہ کر اس وراثت کو آگے تقسیم کرنا ہوتا ہے، اس پر گفتگو ہو رہی تھی، جس میں پھر علماء سو اور علماء حق کی بات نکلی، اور بات بڑھتے بڑھتے بہت دور تک چلی گئی۔ تو میں چاہوں گا کہ شجاع صاحب جو ہیں پچھلے پروگرام کا تھوڑا سا ریکیپ کر لیں، تو اس کے بعد پھر ہم اگلے ایپیسوڈ کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اصل میں ربیع الاول کے حوالے سے وہی ساری باتیں ہو رہی تھیں کہ صاحب دیکھیے علماء اصل میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں، مجھے معاف کیجیے گا ناظرین، اب چونکہ بات نکلی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس پہ بات ہو جائے۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم بڑی معذرت کے ساتھ مذہب کے نام پر جو ہے وہ دین میں داخل کر رہے ہیں، اور کچھ متنازع باتیں، میں ایسی باتیں نہیں کرنا چاہ رہا، مجھے کوئی میرا خدا نخواستہ میری انٹینشن ہے، کچھ ایسی چیزیں جن کا کسی بھی مکتبہ فکر سے کوئی تعلق نہیں ہے، سب اپنے مکتبہ فکر میں صحیح ہیں، کسی بھی مکتبہ فکر نہیں، ہر مکتبہ فکر کے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار یہ غلط ہے۔ تو اس طرح کے کچھ معاملات جو ہیں وہ ہو گئے ہیں کہ جو بڑے قابل مطلب تشویش بھی ہیں، اور پھر مجھے افسوس بھی ہوتا ہے کہ کس طرح کے معاملات جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ خیر، بجائے اس کے کہ پچھلے پروگرام کے ریکیپ سے ہم شروع کریں، آپ کی اسی بات کو میں چاہتا ہوں تھوڑا سا ذکر کر دوں۔ دیکھیے ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی بات کی کہ ہر بندہ مومن، ہر امتی اپنے اپنے انداز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، عقیدت کا، احترام کا اظہار کرتا ہے، اور ہم نے پچھلے پروگرام میں اس پر کلام بھی کیا، اور حضور علیہ السلام پر ایمان، آپ کی محبت، آپ کا ادب اور آپ کا احترام، اور آپ پر صلاۃ و سلام کا بھیجنا، آپ کی اطاعت، آپ کی اتباع، آپ کے مشن میں شریک ہونا، دعوت دین کے کام میں، نفاذ دین کے کام میں شریک ہونا، ختم نبوت کا ایک عقیدے کا پہلو، ختم نبوت کا ایک عملی پہلو ہے کہ حضور کی ختم نبوت کے بعد دین کی دعوت اور دین کے نفاذ کی محنت، یہ سب ہمارے کاندھوں پر۔ یہ پچھلے پروگرام کا چلے چھوٹا سا ریکیپ بھی آ گیا، لیکن جو بات آپ نے بیان فرمائی ہے کہ تمام معروف مکاتب فکر کے علماء کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون، خشکی تری میں فساد مچ گیا ہے لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، اعمال کی وجہ سے، تاکہ اللہ ان کے کچھ اعمال کا مزہ چکھائے، سب کا نہیں چکھاتا وہ،
تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 30 میں ارشاد فرمایا کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو مصائب تم پر آتے تمہارے اپنے کرتوتوں اور تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آتے، بہت سی باتیں تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ ہمارے اوپر جو مصائب کا نزول ہے، آج مہنگائی کا طوفان نہیں آ گیا، آج زندگی بے برکتی، بے برکتی، بے برکتی سب سے بڑا عذاب جو ہے وہ بے برکتی ہو گئی۔ مال سے برکت اٹھ گئی، اولاد سے برکت اٹھ گئی، گھر سے برکت اٹھ گئی، وقت سے برکت اٹھ گئی، معاملات سے برکت اٹھ گئی ہے۔ تو یہ بھی ایک نوعیت کی آزمائش اور تنبیہ ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں نرمی کا معاملہ پیدا ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے بنے، نہ کہ اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے، پیغمبر علیہ السلام کے احکام کی خلاف ورزیاں کرنے والے بنے۔ استغفر اللہ۔ وہ تمام حضرات سے میری درد مندانہ درخواست، اپیل ہے، اپنے اپنے علماء کرام کی بات مانیے، اللہ کی طرف رجوع کیجئے، جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں اس پہ توبہ کیجئے، رسول اللہ کے ادب و احترام کے حوالے سے اپنے علماء سے رجوع کیجئے۔ آپ جس مکتبہ فکر کے بھی آدمی ہیں، اپنے مکتبہ فکر کے عالم سے پوچھئے، چونکہ یہ علماء جو ہیں وارثین انبیاء ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کے رسول نے اپنا وارث قرار دیا ہے، اور جو اپنے علماء کا احترام نہیں کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آپ نے فرمایا وہ شخص میری امت میں سے نہیں ہے جو ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا اور جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے عالم کے حق کو نہیں پہچانتا۔ رسول اللہ کی حدیث ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم ہیں، اور آپ نے مطلب معلم ہونے کے حوالے سے معلم کے حقوق کا تحفظ فرمایا ہے، علماء کے حقوق کا تحفظ، استاد کے حقوق کا تحفظ فرمایا اور کہا ہے کہ ان کا احترام کرو۔ تو اپنے اپنے مکتبہ فکر کے علماء کا احترام کیجئے، ان کی بات سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں، اپنی مرضی نہ چلائیے، اس لیے کہ ہمیں بالآخر گھوم پھر کے دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے علماء کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ ظاہری بات ہے، اصل دین انہی تک پہنچا ہے، انہی کے ذریعے امت کو منتقل ہوا، اور یہ علماء حق کا سلسلہ 14 صدیوں سے قائم ہے، اور انہی کی ہم بات کر رہے ہیں۔ علماء سو کے تو شر سے ہم بچنے کی التجا کریں اللہ سے، اور علماء حق سے جڑنے کی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان سے ہمیں استفادے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور علماء حق کی علامات کیا ہوتی ہیں، پچھلے پروگرام میں تھوڑی سی وضاحت آ اس پر چکی بات ہو چکی، جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، اور جس کی بات جو ہے وہ دل پر لگے ڈائریکٹ جا کر۔ یہ علماء حق ہیں، علماء صوبے ہیں، جس طرح اچھے برے ہر شعبے میں ہوتے ہیں، یہاں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ لیکن میجورٹی آج بھی علماء حق کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں پچھلے پروگرام میں جو بات وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معلم کی فضیلت کے حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جو ہے وہ معلم ہونا پسند ہے اور میں معلم ہوں، اور پھر علماء کو اپنا وارثین قرار دیا۔ معلم کو تعلیم دیتے وقت اجر ملتا ہے، جب وہ تعلیم دے رہا ہوتا ہے، کسی کو سکھا رہا ہوتا ہے، تو جس طرح اللہ تعالیٰ طالب علم کو اجر دیتا ہے کہ وہ سیکھنے کی طرف لگا، اس طرح سکھانے والے کو بھی اس کا اجر ملتا ہے۔ حدیث مبارک ہے نا، مشہور حدیث ہے بخاری شریف میں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ سیکھنے والے کے لیے بھی اجر اور سکھانے والے کے لیے بھی اجر ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، جو آپ نے بات بیان فرمائی وہ حدیث کی ترجمانی ہے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ نیکی کی دعوت دینے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے۔ ہم نے کسی کو خیر کی بات سکھائی، وہ عمل کرنے میں لگ گئے، اس کا اجر تو ملے گا اس کو، یہ جو سکھانے والا اس کو بھی اجر ملے گا۔ پھر وہ حدیث مبارک جو ہے جو مسلم شریف میں ہے کہ جب بندے کا انتقال ہو جاتا ہے اس کا نام اعمال بند کر دیا جاتا ہے سوائے 3 کاموں کے۔ ایک، صدقہ جاریہ کا عمل، ایسا عمل جس سے اللہ کی مخلوق کو مستقل فائدہ ملتا رہے۔ نمبر 2، علم جو سکھایا، تو جب تک لوگ نفع اٹھائیں گے اس سکھانے والے کو بھی اجر ملے گا۔ اور 3، نیک اولاد جو والدین کے لیے دعا کرے۔ تو جو سکھانے والا ہے، جو معلم ہے، خیر کی تعلیم دینا، بھلائی کی تعلیم دینا، وہ تو جو لوگ عمل کریں گے اتنا ہی اجر اس کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے عطا ہوگا۔ ایک اور حدیث مبارک میں آتا ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علی تمہاری وجہ سے ایک شخص بھی ہدایت کی طرف آ جائے تو یہ سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی بات ہے۔ ایک روایت میں 100 سرخ اونٹوں کا ذکر آتا ہے، اور سرخ اونٹ آج کی کسی بڑی سے بڑی مہنگی ترین سواری کو آپ کہہ لیں، جو بھی برانڈڈ بڑی مشہور مہنگی گاڑیاں ہوتی ہیں، تو وہ سرخ اونٹ اتنا قیمتی، تو 100 سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی بات ہے کہ تمہارے بتانے سکھانے سمجھانے سے کوئی ہدایت کی طرف کوئی آدمی ہدایت والے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں پھر آ کے بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ کوئی تمہاری وجہ سے ہدایت پا لے، اور سچی بات ہے، ایمانداری کی بات یہ ہے، ہم تو اسی لالچ میں، میں تو اسے لالچ ہی کہتا ہوں، اسی لالچ میں جو ہے یہ ساری گفتگو کر لیتے ہیں
کہ ہو سکتا ہے کوئی ایک آدمی ایسا ہو کہ جسے ہماری بات لگ جائے اور اس کے نتیجے میں ہماری بھی مغفرت ہو جائے اور ہمیں بھی ہدایت مل جائے، مزید ہدایت اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، ہدایت عطا فرمائے اور مزید ہدایت عطا فرمائے. جیسے علم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب زدنی علما، اے رب میرے علم میں اضافہ کر. تو اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں بھی اضافہ کر دے، ہمارے عمل میں بھی اضافہ کر دے. تو معلم کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی. اب یہ نہ سمجھا جائے کہ صرف معلم کا درجہ بہت بلند ہے، متعلم کی فضیلت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بیان فرمائی ہے کہ علم فضیلت اور پہنچانے والا، علم سیکھنے والا اور پہنچانے والا دونوں معزز ہیں. دونوں معزز ہیں. دیکھیں علم سے جب جڑ گیا نا بندہ تو چاہے وہ سیکھنے والا ہوگا یا سکھانے والا ہوگا، انشاءاللہ وہ عظمت پالے گا، وہ فضیلت پالے گا. بڑا مشہور مجھے یاد آتا ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ بتائیے کہ علم افضل ہے یا دولت افضل ہے؟ تو فرماتے کہ علم افضل ہے، بٹ نیچرل. اور فرماتے کہ دیکھو دولت تو امیروں کو، قارون جیسے لوگوں کو بھی ملتی رہی، علم پیغمبروں کو عطا ہوا. دولت کی حد ہوتی ہے، علم کی کوئی حد نہیں ہوتی. دولت والے کے دشمن بہت ہوتے ہیں، علم والے کے دوست بہت ہوتے ہیں. دولت کی حفاظت انسان کو کرنا پڑتی ہے، علم انسان کی حفاظت کرتا ہے. دولت تکبر سکھا دیتی ہے، علم حلم اور تحمل اور جھکاؤ سکھا دیتا ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ نے انبیاء کو علم عطا فرمایا، جو حدیث مبارک پچھلے پروگرام میں بھی تھی کہ انبیاء کے وارث علماء ہیں، اور انبیاء جو ہے وراثت میں درہم دینار نہیں چھوڑتے، وہ علم کا ورثہ چھوڑتے ہیں. تو جو لینا چاہے سب سے بڑھ کر اس کو حاصل کرے. ایک دفعہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بازار میں گئے تو کہا لوگو تم یہاں بیٹھے ہو، وہاں رسول اللہ کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، میراث تقسیم ہو رہی ہے. لوگ دوڑے دوڑے گئے بھی کیا تقسیم ہو رہا ہے؟ دیکھا تو مسجد نبوی کا بتایا گیا، وہاں کچھ لوگ علم کے سیکھنے سکھانے میں مشغول تھے. کہ ابو ہریرہ یہ کیا بات ہے بھائی، تم کہہ رہے رسول اللہ کی میراث تقسیم ہو رہی؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہاں یہی تو رسول اللہ کی میراث ہے. انبیاء درہم دینار نہیں چھوڑ کے جاتے، وہ تو علم کا ورثہ چھوڑ کر جاتے، جو چاہے اس میں آگے سے آگے بڑھ کر حاصل کرنے کی کوشش کریں. یہ جو کچھ سیکھنے سکھانے کا عمل ہے نا، مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ کوئی شخص اس ارادے سے مسجد میں جائے کہ وہ بھلائی کے سیکھے گا یا سکھائے گا تو اسے ایک حج کا ثواب ملتا ہے، ابن ماجہ کی حدیث سے. جی. اور یہ جو اعمال کے فضائل ہیں، حج کرنا، عمرہ کرنا اور اعمال انجام دینا، وہ اعمال تو اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جب فضائل کی بات آ رہی ہے تو علم خود اپنی جگہ اس کا سیکھنا سکھانا اتنا بڑا فضیلت